طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 309 میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 6 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. کلمت ان میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت الذین میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت یحادون میں حرف الحاء کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھنا ہے کیونکہ الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے. اس مد میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے اور حرف دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. آخری میں کیونکہ نون پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. یحادون اللہ. کلمت ورسولہ میں حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَرَسُولَهُ كُبِتُوا. کلمت کبیتو میں کاف پہ پیش ہے، با کے نیچے زیر ہے، پھر تا پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کبیتو. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف آتا ہے. کلمت قبلہم، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ قاف حروف تفخیم میں سے ہے اور غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. من قبلہم. کلمت قبلہم میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف البا پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قابلہم. کلمت وقد میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. دال پہ جزم ہے تو کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وقد. کلمت انزلنا میں نون ساکن ہے، پھر حرف زے ہے. زے حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. انزلنا. لام ساکن کو ظاہر کریں گے، آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے.
کلمت آیات میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، یہ دونوں مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے۔ آیاتن، آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بینات، با حروف القلب میں سے ہے، قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم تنوین کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ آیات بینات، کلمت بینات میں یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہمیں زیر کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ کلمت وللکافرین میں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، یہاں ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت عذابن میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں با پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مہین۔ میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عذاب مہین، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ كُبِتُوا كما كُبِتَ الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ کلمت یبعثہم میں با پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ یبعثہم، سا پہ ہا پہ اور میم پہ تینوں پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں پیش کو ظاہر کریں گے، اور حرف سا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ آخری میں کیونکہ میم پہ پیش ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یبعثہم اللہ، کلمت جمیعاً کے آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے کلمت فینبئہم، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ جمیعاً فینبئہم، کلمت فینبئہم میں با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے، حمزہ پہ اور ہا پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بیما، با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا، کلمت عاملوں میں عین پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور لام پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت احصاہوں میں ہا ساکن ہے، لہذا ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے احصاہ۔ حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے۔ مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الصاد ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ احصاہ، آخری میں حرف الہا پہ پیش ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ونسوہ میں نون پہ زبر ہے اور سین پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت کلی میں لام پہ تشدید ہے، لہذا ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے اور زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت شیئن کے آخر میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف شین ہے کلمت شہید، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ شیئن شہید، آخری میں حرف دال ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو دال پہ جزم سے رکیں گے، لہذا یہاں دال کا حکم ہوگا قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ شہید،
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شہید۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا۔ اللہ نے وہ سب کام لکھوا رکھے ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔